جو میں نے کہا یہ اجتہاد کا ایک بہت اہم اصول ہے، بلکہ سارے دین کو سمجھنے کا۔ اجتہاد فروع دین میں ہوتا ہے، اصول دین میں اجتہاد حرام ہے۔ تقلید نان مجتہد کے لیے اصول دین میں حرام ہے، مجتہد کے لیے بھی حرام، نان مجتہد کے لیے بھی حرام۔ تو اصول دین میں بھی یہ کام آئے گا اصول، یہ فارمولہ جو سورہ نساء آیت 64 کے آخر میں آیا، اس کا اجتہاد سے تو تعلق ہے، بلکہ جو اجتہاد سے بھی بڑی چیز ہے اصول دین، اس سے بھی تعلق ہے۔ دیکھیے اجتہاد میں اگر آپ پوری کوشش کریں اور غلطی کر جائیں تو معاف ہے۔ مجتہد فتویٰ دینے میں غلطی کرے، آپ مرجع کو ڈھونڈنے میں غلطی کریں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے جو طریقہ اسلام نے بتایا اس کے اعتبار سے ایک مرجع کی تقلید کی، قیامت کے دن پتہ چلا کہ نہیں مرجع تو کوئی اور تھا، تو آپ معاف ہیں، آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اصول دین میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا جی میں تو صحیح امام کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں سمجھا کہ معاویہ میرا امام ہے تو مجھے بھی معاف ہونا چاہیے۔ مرجع کی غلطی معاف ہے، لیکن امامت میں، رسالت میں، قیامت میں، توحید میں غلطی معاف نہیں آئے۔ یہ اصول دین ہے، یہ اصول، یہ فارمولہ قرآن کریم نے یہ جو بہت اہم ایک میسج دیا، یہ اصول دین کا بھی ہے۔ جو وہابیوں سے غلطی ہو رہی، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ گناہ وہ اصول دین میں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ گناہ شروع ہو گیا ہے فروع دین میں۔ اور یہ آیت کو سمجھنا بہت ضروری۔ آیت کا آخری حصہ تھوڑا سا آج بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا سنڈے کو بتاؤں گا۔ اتوار، اب پتہ نہیں کیا ہے اتوار، کیا ہوتا ہے، رہی ہے کہ شکروار ہے کہ گرووار ہے کہ کون سا وار ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن سنڈے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق سنڈے ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی رات ہے۔ میں بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، تو شہادت کی رات تو نہیں ہوگی، لیکن 8ویں امام کا ذرا سا ذکر آ جائے گا اسی اصول سے۔ یہ پھر دوہرا دوں، سورہ نساء کے اینڈ میں، سورہ نساء کی آیت 64 کے اینڈ میں آیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اصول دین کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے، فروع دین کے لیے بھی بہت اہم۔ اور پھر وہ جملہ ریپیٹ کر دوں، وہابیت اور ان سے ملتے جلتے اصول دین میں یہ گناہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ینگسٹر آج کل فروع دین میں یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہے کیا، اور وہ اصول کیا؟ اسکول کے ٹیچر نے، ابھی تھوڑے بچے بیٹھے ہیں شاید یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، اسکول کے ٹیچر نے ایک بچے کو ہوم ورک دیا، ڈرائنگ کے ٹیچر، کہ کل یہ تمہارا ہوم ورک ہے کہ کل تم ایک پکچر بنا کے لاؤ گے کہ ایک گائے ہے جو گھاس چر رہی ہے یا کھا رہی ہے، اردو محاورہ تو گھاس چرنا ہے، گائے کی فیڈ، وہ ایک فارم میں ہے، وہ ایک گارڈن میں ہے، باغ میں ہے، گھاس کھا رہی ہے، یہ پکچر بنا کے لے آنا۔ نیکسٹ ڈے بچہ اپنا ہوم ورک کر کے لے آیا۔ کیا تھا ہوم ورک؟ بالکل ایک بلینک پیپر، سفید کاغذ کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ میرا ہوم ورک۔ ٹیچر نے کہا کیا ہوم ورک ہے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، گھاس کہاں؟ کہا وہ تو ساری گائے نے کھا لی۔ اچھا تو گائے کہاں ہے؟ کہا اس کا پیٹ بھر گیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تو اب نہ گائے بچی نہ گھاس بچی، اور وہ کہہ رہا جی میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، وہ تو میں نے بنایا، گھاس وہ کھا گئی، گائے گھر چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں مجھے یہ جملہ جو اب میں کہہ رہا ہوں میری ہیبٹ نہیں، ممبر امام کے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے نہیں، پھر بھی یہ جملہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ اس کے بغیر میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گائے بھی چلی گئی، گھاس بھی چلی گئی، اور وہ بچہ سے کہہ رہا ہے میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، مجھے 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں۔ آج ہماری قوم کے یوتھ یہی کر رہے ہیں۔ میں ٹورنٹو سے لندن اور لندن سے یہاں آیا ہوں۔ ٹورنٹو میں بھی میں نے ایک اشرا پڑھا، پہلا نہیں اس کے بعد والا، اور اس کے بعد پھر یہاں لندن میں بھی اشرا پڑھا اور یہاں آیا۔ یہ دونوں جگہوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جگہوں کے رہنے والے لوگ دارالسلام کو یا ایسٹ افریقہ کے شہروں کو گاؤں سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت پریمیٹیو اسٹیج آف لائف ہے، پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے اس طرح کے، آپ کو بہت بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ یہ بیکورڈ ہونا اچھا، اگر پروگریس یا ترقی اسے کہتے ہیں کہ جو آج کل میں نے کئی سالوں سے، لیکن اس سال بہت زیادہ جو میں نے ٹورنٹو لندن میں دیکھا، اور وہ کیا ہے
کہ جو کام آج سے 10 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا لیکن یہ کہہ کر کہ ہم تو صرف ایک چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں، آج ختم دین، آدھا دین تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آدھا بھی نکل رہا۔ سب سے پہلے حدیث قصہ پر اعتراض ہوا کہ یہ بالکل ایک غلط حدیث، فیک، راوی ایسے ہیں اور ورڈنگ ایسی ہے اور ایسا واقعات کوئی ہسٹری میں نہیں، نہیں صرف حدیث قصہ یہ چونکہ اتھینٹک نہیں، کسی مرجع نے کہا نہیں، کسی مجتہد نے کہا نہیں، کس نے کہا؟ یا تو وہ حوضے میں 3 سال گزار کے آ گیا ہے، اور یا پھر حوضے میں بھی نہیں گیا، انٹرنیٹ پر ادھر ادھر 2-4 چیزیں سرچ کی اور کہا کہ حدیث قصہ۔ میں نے اس وقت بھی مجلس پڑھی، میں نے کہا تھا یہ سٹارٹنگ ہے بہت ہی ڈینجرس، کیونکہ جو مرجع کا کام ہے اس کے اندر ایک نان مرجع، نان مجتہد، ایک جاہل آدمی انٹرفیئر کر رہا۔ مسئلہ خالی حدیث قصہ کے اتھینٹک ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام مرجعیت کا ہے، کیا چیز اتھینٹک ہے کیا اتھینٹک نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور کہا کہ زیارت عاشورہ میں جو لان والا ٹکڑا ہے نا وہ غلط، وہ نکال دو۔ چلے وہ بھی نکال دیا۔ دیکھیں وہ گائے کس طرح گھاس چر کے آخر میں جا رہی ہے، خالی کاغذ آپ کے ہاتھ میں پکڑا کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ اب کہا کہ پوری زیارت عاشورہ اول سے آخر تک ہی رونگ، اتھینٹک نہیں ہے، کسی امام نے یہ نہیں کہا۔ سلسلہ آگے بڑھا، کہا نادی علیہ نے جھوٹی چیز ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے۔ سلسلہ آگے بڑھا، کہا کہ زیارتیں جتنی بھی ہماری کتاب میں ہیں، جتنی رسول اللہ سے لے کے امام علی سے لے کے شہزادی فاطمہ سے لے کے امام حسین سے لے کے آخری امام تک کی جتنی زیارتیں سب جھوٹی ہیں، کسی عالم نے بنائی ہوں گی، اور عالم بھی ایسے عالم، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسے عالم جو جھوٹ بنانے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ اگینسٹ قرآن ہے یہ زیارتیں، یہ زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ تو چلے سال میں 1 مرتبہ، ایوری شب جمعہ، کل بھی آپ پڑھیں گے۔ کہا غلط، جھوٹی، کھوٹی، زیارت وارثہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ سلسلہ آگے بڑھا، کہا دعائے توسل بالکل رانگ دعا، اگینسٹ اسلام ہے، اگینسٹ قرآن ہے، اگینسٹ توحید ہے، اس میں تو شرک ہی شرک بھرا ہوا، دعائے توسل ہاتھ سے نکل گئی۔ سلسلہ آگے بڑھ رہا، کہا گیا دعائے ندبہ تو سب سے غلط دعا، یہ تو پتہ نہیں کس دشمن اہل بیت نے بنائی ہے، دعائے ندبہ کو کہا جا رہا ہے، بک لکھی جا رہی ہے۔ دعائے ندبہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلی، دعائے ندبہ اکیلے نہیں گئی، اس کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ 2-3 اعمال ہیں، زیارت آل یاسین۔ یہ آل یاسین کیا نونسنس لفظ ہے، آل یاسین عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں، قرآن میں ال یاسین آیا وہ ہونا چاہیے، چھوٹی زیارت، چوکڑی 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 چوکڑی، گھاس کھاتی جا رہی ہے گائے، آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ ہمارے یوتھ، ہمارے ینگسٹر بہت شوق سے اس اسپیکر کی تقریر سننے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی وہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، بڑا شوق ہے ان بچوں کو اسلام کا۔ ایک بلینک پیپر بچوں کے ہاتھ میں آخر میں آنے والا ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ اب دعائے نزوہ کے ساتھ زیارت آل یاسین بھی غلط، اور جو بہت سارے مومنین کا طریقہ۔ اور ابھی میں ٹورنٹو ہی کے عشرے میں ایک مومن کا بیٹا میرے پاس آیا، 18-20 سال کا، اپنے باپ کا موت کا واقعہ بتایا، جو میں بھی آگے کی ایک تقریر میں بتاؤں گا، وہ واقعہ نہیں، ممبر پہ میں صرف وہ واقعات پڑھتا ہوں جو کسی مرجع، مجتہد یا اتھینٹک حجت الاسلام کے لیول کے ہوں۔ حجت الاسلام بھی آج کل بہت جھوٹے بنا دیے گئے، لیکن وہ بات کا سبجیکٹ۔ کہا کہ میرا بابا کا آخری وقت جب آیا تھا، یہ شب جمعہ کا موضوع ہے لیکن بات میں دوسری کر رہا ہوں، بابا نے ایک دم آنکھیں کھولی اور پھر آنکھ کھول کے ایک جملہ کا اور مر گیا۔ کہا کہ جو میں دعائے عہد روزانہ فجر کے بعد پڑھتا تھا، آج وہ میرے کام آ رہی۔ تو دعائے عہد 40 نماز صبح کے بعد پڑھیں تو اس کے بینیفٹ، میں موضوع آج کچھ اور ہوا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ کہا یہ دعائے عہد بھی کھوٹی، دعائے ندبہ اکیلے نہیں گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ زیارت آل یاسین نکالی گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ دعائے عہد نکالی گئی، دعائے ندبہ کے ساتھ امام زمانہ کا استغاثہ نکالا گیا، سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، جو بہترین سلام ہے امام کے نام، نکالا گیا۔ اب یہ گائے اور آگے بڑھ رہی، کہا کہ الہی عظم البلا برے الخفا کی دعا بالکل جھوٹی دعائیں کہاں سے آئی، نکالو اسی کتابوں سے، پڑھنا بھی بند کرو۔ بات اور آگے بڑھی، کہا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی دعا جھوٹی دعا، اللہ سب کا ولی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کل ولیک، اے خدا اپنے ولی کی، کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا؟ ناٹ پاسبل، یہ دعا نہیں پڑھو۔
دیکھیں اب اسلام میں کیا بچ رہا، یہاں تک کہ وہ دعا تک بات پہنچ گئی، وہ دعا تک بات پہنچ گئی جسے بہت سے مولائی قسم کے شیعہ اچھی دعا نہیں سمجھتے ہیں، دعائے کمیل۔ مولائی قسم کے شیعہ وہ کہتے ہیں یہ دعا میں اہل بیت کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں، ساری دعا میں اللہ اللہ ہے، تو یہ وہابیوں والی دعا لگ رہی۔ اور وہابی جدہ ایئرپورٹ کے کسٹم میں اسے زمین پہ پھینک کے پیر رگڑتا۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں ہے کیا جو آپ اس طرح سے، سوائے اللہ کے اور کچھ ہے ہی نہیں؟ کہا پہلی لائن کیوں ہے؟ ان کمیل ابن زیاد ان علی ابن ابی طالب، صرف ایک لائن، کمیل نے علی سے یہ دعا نقل کی، اور اس کے بعد دعا میں شروع سے آخر تک اللہ ہی اللہ، صرف آخر میں جا کے والہ طیبینت کا جھوٹی دعا۔ یعنی اپنے شیعہ جس دعا کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل بیت کے فضائل نہیں ہیں، کہا گیا یہ جھوٹی اور یہ کھوٹی دعا، کیونکہ کمیل نے کہا تھا مولا مجھے حضرت خضر کی دعا پڑھنا، کہا خضر تو کوئی تھے ہی نہیں انسان، کہاں قرآن میں خضر کا نام لکھا؟ جب خضر ہی نہیں ہے تو ان کی دعا تو ان سے بھی زیادہ جھوٹی ہے، دعا کمیل نکلی۔ عمل قرآن جو شب قدر میں آپ کرتے ہیں، شب قدر میں جب تک کہ عمل قرآن نہ ہو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا رمضان آیا ہی نہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کے کہا جھوٹی دعا، اللہ ہی ہے سب کچھ، بے محمد بے علی بے فاطمہ بے حسن بے حسین، یہ کہاں سے آ گئے؟ اعمال شب قدر میں سے پہلے خالی عمل قرآن نکلا، یہ شرک لگا۔ اب کہہ رہے سارے اعمال جتنے بھی کتابوں میں آئے ہیں نا، شب قدر کے اعمال ہوں کہ عید کی رات کے اعمال ہوں کہ شب جمعہ کے اعمال ہوں کہ 15 شعبان کے اعمال ہوں کہ عرفات کے اعمالوں کا، سب کھوٹے، ایک ہی گروپ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایک ہی گروپ ہے آگے بڑھ رہا۔ حج پر جانے والے سے پوچھیے، پورے حج کا مزہ، صحیح معنوں میں مزہ، عرفات کے میدان میں آقا حسین کی دعا میں۔ کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ وہ دو بیٹے جو کہہ رہے ہیں کہ دعا ہم نے سنی، ایسا تو کوئی آدمی ہی کائنات دنیا میں نہیں پیدا ہوا، تو دعا کہاں سے اس نے سن لی؟ کھوٹی دعا۔ ارے بچ کیا رہا؟ ساری زیارتیں آپ کے ہاتھ سے نکال دی گئی۔ جو گائے ہے جو گھاس کھاتی چلی جا رہی ہے، بس اب آخری مرحلے میں گائے خود بھی جانے والی، ساری دعائیں غلط، ساری زیارتیں غلط، سال کے سارے اعمال غلط۔ بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ خالی حدیث قصاص، کہ جی ہم کو تو خالی حدیث قصاص، ارے باقی تو سب ٹھیک ہے، اور ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت آگے جائے گی، یہاں تک بات پہنچی۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ میرا طریقہ بھی نہیں، لیکن ایسے کہ آپ کے یوتھ، آپ کے ینگسٹر دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسلام سیکھ کے آ رہے ہیں۔ جیسے پہلے سے مطلب 5 سال پہلے، 10 سال پہلے جب بچے کمپیوٹر پہ بیٹھتے تھے، انٹرنیٹ پہ، والدین خوش ہوتے تھے کہ بچہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ، کسی کولڈ اسپاٹ پر، کسی کیسینو میں، کسی کلب میں، بہت اسے نالج حاصل کرنا، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا۔ انٹرنیٹ پہ جتنی خرافات اور حرام اور گمراہ اور بیہودہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کسی کلب میں بھی نہیں ملیں گی۔ اب والدین کو پتہ چلا کہ انٹرنیٹ پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالج لے رہا، وہ بیہودگی سیکھ رہا۔ اسی طرح سے ابھی تک والدین خوش ہیں، کسی کو بہت شوق ہے اور لیکچر بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ لیکچر میں کہا کیا جا رہا؟ اگر ایسا لیکچر میں دینے لگوں تو میری مجلس میں بھی لوگ شوق سے آئیں گے۔ کیا اتنے لوگ ہوں گے؟ کیا لیکچر دینے لگوں؟ جو آخری سٹیج آ رہا کہ وہ اسلام میں نماز واجب نہیں، بہتر ہے، حجاب تو ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا۔ یہ عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام آدمی تو ایسی باتیں 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ داڑھی کہاں سے آ گئی ہے اسلام میں؟ دیکھیں فلاں عالم نے کہا داڑھی شیو کر سکتے ہو، وہی ایک عالم تمہیں 1400 سال کی تاریخ میں نظر آیا، شیعت کے پاس اور کوئی عالم نہیں تھا، داڑھی شیو کرنے کی اجازت دے رہا، اس لیے تمہیں بہت اچھا لگنے لگا۔ بہت آگے بات جائے گی، ابھی واجبات و حرام پہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، لیکن یہ سارے مستحبات نکل رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اب یہ ساری چیزیں نکلتی چلی گئی۔ آپ کا مجموعہ جو ہے گجراتی کا یہ کتاب حرام کی کتاب، اس میں ساری غلط باتیں لکھی ہیں اور لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں، پھینکو اٹھا کے مسجد سے باہر۔ لیکن گجراتی میں مجموعہ ہے، باقی ساری شیعہ دنیا میں شیخ عباس قمی کی ایک کتاب مفاتیح الجنان بہت پاپولر ہے۔ مفاتیح الجنان
فارسی میں ہے، پھر عربی ٹرانسلیشن اس کا ہوا، اردو میں ہوا، انگلش میں ہوا، ہر روزے میں آپ کو یہ کتاب نظر آئی. ہاں صدام نے اپنے زمانے میں کربلا اور نجف میں اس کتاب کو بینڈ کیا تھا، روزہ سے نکال کے پھینک دی گئی تھی. جو کام صدام نے کیا ہے آج وہ ہمارے یوتھ کر رہے ہیں. ہر مرجع کے بستر پر قرآن ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان ہوتی، بہت ہی ایک پاپولر کتاب، اور اس کے اندر یہ سارے اعمال. تو اب ہوا یہ کہ ویسٹ میں بینکوں کے اندر اے ٹی ایم مشینیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم. وہ یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے اپنا کارڈ ڈالا، کیش نکال لیا. تو اب اگر کوئی فراڈ کے ذریعے یا غلط طریقے سے کارڈ استعمال کرے تو لمٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک دن میں 200 پاؤنڈ سے زیادہ، جیسے انگلینڈ میں 200 پاؤنڈ ہے، نہیں نکال سکتے. روزانہ جانا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی کسی اور کا کارڈ آ گیا. تو ایسے واقعات ہیں، ہر مہینے میں ایک واقعہ ہوتا ہے. یا یورپ میں یا امریکہ، جو زیادہ ہوشیار چور ہوتے ہیں نا، وہ 200 پاؤنڈ نہیں نکالتے، وہ پوری اے ٹی ایم مشین اٹھا کے پک اپ پہ رکھ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور سارا حساب. اب یہ ہوا کہ حدیث قصہ غلط، دعائے تبسل غلط، زیارت عاشورہ غلط، زیارت اہل یاسین غلط، زیارت وارثہ غلط، مولا کی ساری زیارتیں غلط، رسول اللہ کی ساری زیارتیں غلط، دعائے کمیل غلط، الہیہ ذم البلا غلط، نعت علی غلط، عریضہ غلط، سب کچھ غلط. تو جو دعا مفاتیح، اتنی موٹی کتابیں اتنی سی رہ گئی. اب انہوں نے کہا پوری مفاتیح اول سے آخر تک غلط، ایک چیز بھی اس میں صحیح نہیں. مفاتیح کا مطلب خالی مفاتیح نہیں ہے، جو کہ بہت پاپولر ہے اس لیے نام اس کا لے رہے ہیں. سب نکل گیا. آپ بتائیے، شب جمعہ آئے گی، آپ کو روک دیا گیا دعائے کمیل نہ پڑھو، زیارت وارثہ نہ پڑھو، یاسین نہ پڑھو. کہا قرآن مرنے والوں کے لیے نہیں اترا، زندوں کے لیے اترا. یاسین نہ پڑھو، دعائے کمیل نہ پڑھو، زیارت وارثہ نہ پڑھو. آپ کو لگے گا کہ شب جمعہ آئی؟ شب جمعہ ہی نہیں لگے. کربلا اور نجف جاؤ، بس دور سے زری کو دیکھو اور آ جاؤ، نہ کوئی دعا پڑھو نہ کوئی زیارت. لگے گا آپ کو زیارت کی، لیکن یہ ہو رہا اور ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح سوتے رہے. لیکن یہاں پرابلم کیا، جو مجھے 5 منٹ میں بات کہنا تھی وہ اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ یہاں پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اب ذرا ان سے بات کریں. کہیں گے زیارت عاشورہ کا راوی جو ہے نا، فلاں عالم نے لکھا ہے کہ جھوٹا، اور اس کے سامنے جو 10 عالم نے لکھا ہے وہ سچا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سب ایک لیول کے عالم. اگر علامہ ہلی نے اس کو جھوٹا کہا ہے تو شیخ طوسی نے اس کو سچا بھی کہا ہے. ایک نے جھوٹا کہا، وہ آپ کو کتاب لا کے دکھا دیں گے، آپ بھی کہیں گے اوہو یہ بات تو صحیح. کہ آپ کو وہ 10 کتابیں معلوم ہیں جو علامہ ہلی سے بھی بڑے علماء نے لکھی، وہ نہیں معلوم آپ کو؟ تو ون سائیڈڈ جو دین پیش کیا جا رہا ہے آج کل انٹرنیٹ پر اور بہت سارے لیکچرز میں. اچھا اب آپ کہیں گے اچھا چلیں مولانا ہم نے آپ کی بات مان لی، ایک عالم نے اس کو جھوٹا تو کہا ہے نا، 10 نے سچا کہا ہے، ہم کیا کریں؟ چلے یہاں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک نے سچا کہا ایک نے جھوٹا کہا، 1 ورسز 1. نہ ہم علامہ ہلی کا رتبہ کم کر سکتے ہیں نہ شیخ طوسی کا. ہم کیا کریں؟ آپ سے کہا کس نے ہے کہ کچھ کریں؟ یہیں سے تو مرجع کی ضرورت ہے کہ وہ دونوں کی باتوں کو دیکھے گا، جج کرے گا، ریسرچ کرے گا کہ ان میں سے کس کا قول یہاں پہ زیادہ اچھا ہے، اس پہ فتویٰ دے گا. بھئی یہی تو مرجعیت کا کام ہے نا. حدیثیں 2 ہیں. اب میں اپنے موضوع پہ آ گیا. تو یہ والا اصول کہ ایک کتاب دیکھ کر، ایک حدیث دیکھ کر، راوی کی ایک ہسٹری دیکھ کر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کبھی نتیجہ نہ نکالنا. دیکھنا کہ دوسری آیت ہے کہ نہیں ہے، ہسٹری میں اس راوی کے لیے کوئی اور اچھے لفظ بھی ہیں کہ نہیں ہے، کوئی دوسری حدیث ہے کہ نہیں ہے. دونوں کو چیک کرنا، پھر ایک نتیجہ نکالنا. آپ کہیں گے یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے. یہی اسلام بھی کہتا کہ یہ کام تم کر ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے مرجع کی تقلید کرنا ہے. وہ کوئی بھی راوی کا نام آئے گا، سارے علماء کے قول ملا کے نتیجہ نکالے گا. مسئلہ اب دیکھیں میں کتنے جلدی جمپ کر کے اتنے اہم موضوع سے اپنی کل رات کے موضوع پہ آ گیا. جمپ کر کے ہمارے پاس 2 روایتیں برابر کی ہیں، 2 روایتیں بالکل ایکول اسٹیٹس کی. صفوان جمال، بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا بزنس، جو کل میں نے ریفرنس دیا، ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا. امام نے کہا ہمیں تمہارا یہ عمل پسند نہیں. مولا کون سا؟ کہا تمہارا ٹرانسپورٹ کا بزنس بہت بڑا بزنس.
جب بہت بڑا بزنس ہے تو گورنمنٹ بھی اس سے اس کا ٹرانسپورٹ کرائے پہ لیتی. جب ہارون رشید حج پہ جاتا, یہ ظالم ملعون جس نے 14 سال 7ویں امام کو قید میں رکھا, اسی نے آخر میں زہر دیا. ہارون کہا وہ حج پر جاتا, تم اپنا ٹرانسپورٹ اس کو کیوں دیتے ہو؟ کہا مولا میں شراب خانہ یا پب جانے کے لیے نہیں, کہیں کیسینو جانے کے لیے نہیں, کہیں حرام کاری کے لیے وہ جاتا ہے اس کے لیے منع کر دیتا ہوں. حج کہا یہ بھی حرام ظالم کی اتنی سی مدد. صفوان بہت اہم راوی, بہت معتبر روایت ہے, ٹھیک ہے یہ روایت. علی ابن یقطین, جب زیارت کا نام آئے گا علی ابن یقطین کا نام سب سے پہلے دماغ میں آئے گا. علی ابن یقطین وہ یہ بھی بہت اہم راوی. امام نے کہا علی ابن یقطین ہارون تمہیں جاب آفر کر رہا ہے پرائم منسٹرشپ کی, اس کے پرائم منسٹر بن جاؤ. وہی ہارون ہے, وہی ظالم ہے. ایک آدمی خالی اپنا اونٹ اس کو کرائے پہ دے رہا ہے حج کے لیے, امام کہتے ہیں حرام ہے, میں تم سے ناراض ہوں. اور دوسرے آدمی سے کہہ رہے ہیں اس کا پرائم منسٹر بن کے ہر کام میں اس کی مدد کرو. یہ روایت بھی اتنی اتھینٹک, اتنی ہی معتبر. تو ہم کیا کریں؟ ہارون کی نوکری کریں کہ نہ کریں؟ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا, پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیا کرنا. اس کو امام نے حرام کر دیا, اس کے لیے امام نے تقریباً واجب کر دیا. اب یہ اختیار تو ہمیں نہیں. صفوان والی روایت لے لیں اور کہیں کہ حرام, یہ بھی حق نہیں. علی ابن یقطین والی روایت لے لیں, کہنے واجب ہے. دونوں روایتیں ہمارے پاس ہیں, ایک میں واجب ایک میں حرام. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجتہد کے جب 2 فتوے آتے ہیں, یہ کون سا اسلام سمجھ میں نہیں آتا, اس پہ عمل کریں کہ اس پہ عمل کریں. آغا خوئی کہتے تھے جیلیٹین حلال ہے, آغا سیستانی کہتے جیلیٹین تقریباً حرام. پورا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, کنفیوز نہ ہو بچے. مگر آپ نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کو حلال سمجھے کہ اس کو حرام سمجھے. ایک مرجع نے کہا چیس حلال ہے, 80% مراجع نے کہا چیس حرام ہے. آپ نے کہا ہم تو کنفیوز ہیں, یہ مراجع کو ہو کیا گیا, ایک میٹنگ کر کے طے کیوں نہیں کر لیتے؟ مراجع کی میٹنگ بعد میں کرائیے گا, پہلے اماموں کی میٹنگ کرا دیجیے. ایک ہی چیز ہے, ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ حرام, ایک سے کہہ رہے ہیں واجب. گرچہ میں ماہ رمضان میں نماز قصر کے لیے روایت پڑھ چکا ہوں, مگر چونکہ آج علی ابن یقطین کا نام بھی آنا تھا اور بہت اچھی مثال بھی بن گئی قرآن کی اس آیت کی, جس کو مزید ایکسپلین کروں گا سنڈے کو. بس اتنا کہہ کے وہ ٹاپک مکمل کرتا ہوں. اگر آپ کو دعائے کمیل پڑھنا, اگر آپ کو آقا حسین کی زیارت وارثہ پڑھنا, اگر آپ کو اپنے مرحومین کے لیے سورہ یاسین کا ثواب پہنچانا, اگر آپ کو کربلا اور نجف کے اعمال کرنا, اگر آپ کو دوران حج آقا حسین کی دعا عرفہ پڑھنا, تو خدا کے واسطے اس زہر سے خود بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس راوی کو علامہ ہلی نے جھوٹا کہا, مگر یہ چھپا رہے ہیں کہ علامہ ہلی سے پہلے سید مرتضیٰ نے اس کو سچا کہا, شیخ طوسی نے اسے سچا کہا, نجاشی نے اس کو سچا کہا. یہ چھپا رہے ہیں, یا شاید ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا, ان کو جس نے برین واش کر کے آپ کے بیچ میں بھیجا. یہ بات یہاں روک دیجیے, ختم.